عزیزان ملت اسلامیہ، اس دنیائے رنگ و بو میں آنے والے لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو نفس امارہ کے غلام ہوتے ہیں، شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں، عبادت الہیہ سے غافل ہوتے ہیں، اپنے مقصد تحقیق کو بھول جاتے ہیں اور پوری زندگی فسق و فجور میں گزار دیتے ہیں، یہاں تک کہ ناصح کی نصیحت بھی اثر نہیں کرتی ہے۔ ایسے لوگ جب مر جاتے ہیں تو بیگانے اپنے بھی ان کو بھول جاتے ہیں اور دنیا ان کو فراموش کر جاتی ہے۔ دوسرے وہ ہیں کہ عنفوان شباب سے ہی ان میں عبادت و ریاضت کا شوق ہوتا ہے، تقوی و طہارت کا جذبہ ہوتا ہے، خدا ترسی اور بندہ دوری ان کا وتیرہ ہوتا ہے، پوری زندگی یاد الہی میں گزرتی ہے، پوری زندگی عشق نبوی میں بسر ہوتی ہے، خدمت خلق ان کا پیشہ ہوتا ہے، ذکر الہی ان کا اوڑھنا بچھونا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جب دنیا چھوڑتے ہیں تو ان کی ادائیں باقی رہ جاتی ہیں، ان کے اوصاف مبارکہ باقی رہ جاتے ہیں، ان کی یادیں باقی رہ جاتی ہیں۔ اہل دنیا اگر بھلانا بھی چاہے تو انہیں بھلا نہیں سکتے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بظاہر دنیا میں نہ رہے لیکن دنیا بھلا نہ سکی، خواجہ غریب نواز بظاہر دنیا میں نہ رہے لیکن آج بھی گنبد چمک رہا ہے اور لنگر لٹ رہا ہے، قطب الاقطاب خواجہ عثمان ہارونی دنیا میں نہ رہے لیکن دنیا بھلا نہ سکی، خواجہ بندہ نواز دنیا میں نہ رہے لیکن دنیا بھلا نہ سکی، محبوب الہی نہ رہے لیکن دنیا بھلا نہ سکی، مخدوم سمنا نہ رہے لیکن دنیا بھلا نہ سکی، سرکار اعلیٰ حضرت بظاہر دنیا میں نہ رہے لیکن دنیا بھلا نہ سکی، حضور مفتی اعظم دنیا میں نہ رہے لیکن آج بھی گنبد چمک رہا ہے اور دنیا میں ان کا چرچا ہو رہا ہے، حضور محدث اعظم دنیا میں نہ رہے لیکن دنیا بھلا نہ سکی، حضور شاہ علیم دیوان نہ رہے لیکن دنیا بھلا نہ سکی، حضور سرکار کلا نہ رہے لیکن دنیا بھلا نہ سکی، حضرت غالب شاہ بابا دنیا میں نہ رہے لیکن دنیا بھلا نہ سکی، حضور مجاہد ملت نہ رہے لیکن دنیا بھلا نہ سکی، حضور حافظ ملت نہ رہے لیکن دنیا بھلا نہ سکی، حضور درویش بابا نہ رہے لیکن دنیا بھلا نہ سکی، حضور قاسم بابا بظاہر دنیا میں نہ رہے لیکن دنیا بھلا نہ سکی، حضور بدر الدین شاہ قادری نہ رہے لیکن دنیا بھلا نہ سکی، حضور مقبول شاہ قادری نہ رہے لیکن دنیا بھلا نہ سکی، حضور ملک العلماء بظاہر دنیا میں نہ رہے لیکن دنیا بھلا نہ سکی، مفتی کانپور نہ رہے لیکن دنیا بھلا نہ سکی، حضور عبد المصطفیٰ اعظمی نہ رہے لیکن دنیا بھلا نہ سکی، حضور عبد المصطفیٰ ڈہمروی نہ رہے لیکن دنیا بھلا نہ سکی، حضور برہان ملت نہ رہے لیکن دنیا بھلا نہ سکی، حضور شیر بیش اہل سنت نہ رہے لیکن دنیا بھلا نہ سکی، حضور منور شاہ کٹوروی نہ رہے لیکن دنیا بھلا نہ سکی، حضور قمر ملت بظاہر دنیا میں نہ رہے لیکن دنیا ان کو بھلا نہ سکی، حضور بحر العلوم نہ رہے لیکن دنیا بھلا نہ سکی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو علم میں بھی بے مثال تھے اور تقوی و پرہیزگاری میں بھی لاجواب تھے، جب تک دنیا میں رہے زندہ رہے اور اپنے اپنے مزارات میں بھی زندہ ہیں، اپنے اپنے مزارات میں بھی زندہ ہیں۔ اسی لیے تو کہا ہے کہ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر۔ اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، اور زندگی جن کی گزرتی ہے اجالوں کی طرح، زندگی جن کی گزرتی ہے اجالوں کی طرح، لوگ انہیں یاد رکھتے ہیں مثالوں کی طرح، اور علم والوں کو کبھی موت نہیں آتی یارو، زندہ رہتے ہیں کتابوں میں حوالوں کی طرح، زندہ رہتے ہیں کتابوں میں حوالوں کی طرح۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نبی کے چاہنے والوں، نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، نبی کی محبت کا چراغ اپنے دل میں روشن کرنے والوں، سنو تین چیزیں کبھی واپس نہیں آتی، گئی سو گئی ان کی واپسی نہیں۔ نمبر ایک، زندگی ایک بار ملتی ہے، بار بار نہیں ملتی۔ وہ اور لوگ ہیں جو کہتے ہیں 7 جنم ہوتے ہیں، اپنا تو ایک ہی جنم ہوتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ایک ہی جنم ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، 3 چیزیں کبھی واپس نہیں آتی۔ نمبر 1، زندگی ایک بار ملتی ہے، بار بار نہیں ملتی۔
اور زندگی ملنا مقدر کی بات ہے، موت ہو جانا وقت کی بات ہے، لیکن موت کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ رہنا یہ اپنے کرموں کی، اخلاق اور کردار کی بات ہے۔ تو زندگی ایسے گزارو کہ مرنے کے بعد بھی لوگ تم کو نہ بھلا سکیں، بلکہ تمہیں اچھائی اور بھلائی کے ساتھ لوگ یاد کرتے رہیں۔ حضرات، دوسری چیز ہے جوانی۔ ایک بار ملتی ہے، بار بار نہیں ملتی، اور یہ جوانی بڑی دیوانی بھی ہوتی ہے۔ لیکن میرے دوستو، اگر یہ جوانی بنی دیوانی دنیاوی آسائش کی، یہ جوانی دیوانی بنی دنیاوی چیزوں کی، یہ جوانی دیوانی بنی دنیاوی نظاروں کی، دنیاوی بہاروں کی، دنیاوی رنگریلیوں کی، دنیاوی عیش و آرام کی، تو یہ جوانی بدترین ہے، یہ جوانی نقصان کی ہے، یہ جوانی خسارے کی ہے۔ لیکن یہی جوانی اگر دیوانی بن جائے ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، تو یہ جوانی حسین ہے، فائدے کی ہے، اور یہ جوانی شادمانی ہی شادمانی، پھر کچھ بھی نہیں رہے گی پریشانی۔ اور نمبر 3 اور آخری، وقت ایک بار ملتا ہے، بار بار نہیں ملتا۔ کہتے ہیں سب کو وقت ملتا ہے ایک بار، اپنی زندگی کو وہ بنا لے یا اپنی زندگی کو برباد کر لے۔ خاص طور پہ میں اسپیشلی اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہوں، متعلمین سے مخاطب ہوں۔ اے میرے پیارے بچوں، اے میرے دوستوں، نوجوانوں، علم دین حاصل کرو اور علم دنیا بھی حاصل کرو، اور وقت کی قدر کرو۔ وقت کی قدر جس نے کی ہے دنیا میں بھی کامیاب ہے، اور مرنے کے بعد قبر اور حشر میں بھی کامیاب۔ حضرات، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وقت کی قدر ہمیں کیسے کرنی ہے؟ تو آئیے وقت کی قدر ہم ایسے کریں جیسے ہمارے بزرگوں نے کیا ہے۔ حضرات محترم، ہمارے بزرگ نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، زکوٰۃ بھی ادا کرتے تھے، حج و زیارت بھی کرتے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ تجارت بھی کرتے تھے، ساتھ ہی ساتھ دنیاوی کام بھی کرتے تھے، یعنی وہ دنیا کے کاموں کو بھی وقت سے کرتے تھے اور پابندی کے ساتھ نماز باجماعت بھی پڑھتے تھے۔ لیکن آج افسوس صد افسوس، نمازوں سے تو ہم دور، قرآن کی تلاوت سے بالکل دور، حدیث کا مطلب ہمیں پتہ نہیں حضرات، اور ہم دنیاوی کاموں میں کچھ حد تک مصروف ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہ دین کے نہ دنیا کے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، اپنا وقت موبائل میں ضائع کر رہے ہیں، اپنا وقت گیم کھیلنے کے بعد ضائع کر رہے ہیں۔ حضرات یاد رکھو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، اے میرے پیارے بھائیوں، تمہیں میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر آج تم نے اپنا سارا وقت اگر اس موبائل کے نام کر دیا اور سیریل دیکھنے میں تم لگے رہے اور پاکستانی ڈرامے دیکھنے میں تم لگے رہے، تو یاد رکھو تمہاری حالت بد سے بدتر ہو جائے گی جو آج ماحول نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے وقت کی بچت کریں، اپنے وقت کو اچھے کاموں میں گزاریں، اپنے وقت کو اللہ کی عبادت میں گزاریں، اپنے وقت کو قرآن کی تلاوت میں بھی گزاریں، اپنے وقت کو اپنے بال بچوں کی پرورش کے لیے کمانے کے لیے بھی گزاریں، جائز کمائیں، دنیا بھی کمائیں اور آخرت بھی کمائیں، لیکن یاد رکھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا ہی دنیا کماتے رہ جائیں اور آخرت ہمارے ہاتھ سے چلی جائے۔ حضرات، دین اور دنیا دونوں ہی جو ہے ہمیں سنبھال کر چلنا ہے، ہمیں سوار کر چلنا ہے، اور دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جو دین پر عمل کرتا ہے اس کی دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے، کیونکہ حضرات ہمارا دین مذہب اسلام الحمدللہ دنیا میں ترقی کرنے سے منع نہیں کرتا، ہرگز نہیں۔ کچھ لوگ سوچتے ہوں گے مسلمان تو پرانی باتیں بتاتے ہیں، 1400 سال پرانی باتیں بتاتے ہیں، یہ پرانی باتیں ہو گئی۔ آج نیا دور ہے، نئی تحقیق ہے، نیا طریقہ ہے دنیا گزارنے کا، نیا رول ماڈل ہے، لیکن یاد رکھو حضرات جو ہمارے نبی نے آج سے تقریباً 1450 سال پہلے زندگی جینے کا نمونہ دے دیا ہے، قسم خدا کی اس سے بہترین نمونہ حیات کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ حضرات ہمارے نبی سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ ایک ہے، ہمارے نبی نے ہمیں بتایا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی عبادت ہوگی۔ اور حضرات محترم ہمارے نبی پر جو قرآن نازل ہوا کیسی کتاب ہے، سبحان اللہ، ہم پڑھ کے تو دیکھیں قرآن،
اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اے لوگوں نماز پڑھ لو، اور جب نماز ہو جائے تو پھر جب نماز ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، مطلب اپنے کاروبار میں لگ جاؤ، کسی کا کوئی بزنس ہے اپنے بزنس میں لگ جائے، کوئی تجارت کرتا ہے اپنی تجارت کے کام میں لگ جائے، کسی کی دکان ہے اپنی دکان کے کاموں میں لگ جائے۔ یعنی قرآن کہتا ہے اے لوگوں نماز پڑھو کیونکہ نماز تم پر فرض ہے، اور جیسے ہی نماز ہو جائے قرآن خود کہتا ہے اے لوگوں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہ بیٹھو، تم گھروں میں نہ بیٹھو بلکہ جائز کاروبار کے لیے نکل جاؤ، حضرات محترم کسب معاش حاصل کرو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور کاروبار کرو دنیا میں، اور کاروبار کرو جو بھی تمہیں جائز میسر آئے۔ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمینوں میں پھیل جاؤ، جہاں تک چاہتے ہو دنیا میں کہیں بھی جا سکتے ہو، کاروبار کرو جائز کرو۔ حضرات محترم اور فرمایا وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اللہ کا فضل جائز اور حلال پیسے کو فرمایا گیا، جو جائز مال اور دولت ہم کماتے ہیں وہ یقیناً اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ حضرات اللہ کا قرآن خود کہتا ہے وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو، اور فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو خوب یاد کرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، کامیابی تمہارے قدموں کو چومے۔ حضرات قرآن خود کہتا ہے اے لوگو اللہ کا فریضہ سب سے پہلے نماز 5 وقت کی جو فرض ہے اس کو ادا کرو، اور اپنے دنیاوی کام بھی کرو۔ انشاءاللہ اگر تم قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارو گے تو دنیا میں عزت اور مرنے کے بعد جنت تمہارے لیے ہے۔ لیکن آج ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں موبائل میں، اور میں موبائل کو بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں دوستو، یقیناً آج ہمارے نوجوان، ہمارے بچے، ہماری نئی نسلیں موبائل میں اپنا وقت بہت برباد کر رہی ہیں، اپنی زندگی کو تباہ کر رہی ہیں۔ حضرات یاد رکھو APJ عبدالکلام نے بھی کہا تھا ٹائم از منی، وقت سب سے بڑی دولت ہے، جس نے وقت کی قدر کی وہی کامیاب ہے، وہی کامیاب ہے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو آج سے اور ابھی سے وقت کو صحیح جگہ خرچ کرنا شروع کر دو، اپنے وقت کو صحیح طریقے سے گزارنا شروع کر دو۔ انشاءاللہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ بہت جلد چمکتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ دنیاوی اعتبار سے چمکیں گے اور دین کے اعتبار سے بھی چمکیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن آج ہم دن میں موبائل چلاتے ہیں، صبح و شام موبائل میں لگے ہوئے ہیں، اور رات کو سوتے ہوئے حضرات ہم موبائل چلاتے نہیں تھکتے، 12 بجے 1 بجے تک ہم موبائل میں لگے رہتے ہیں۔ بتائیے آنکھیں خراب کر لی ہیں، آج آنکھوں کی بیماری بہت بڑھتی جا رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ موبائل پہ اور اسکرین پہ جو لائٹ ہوتی ہے اس کو ہم اتنا یوز کر رہے ہیں، اس لائٹ نے ہماری آنکھوں کی روشنی کو بھی ڈاؤن کر دیا، اور آنکھوں کی روشنی بھی ہماری کم ہوتی جا رہی ہے۔ حضرات آپ دیکھ رہے ہیں بچے بھی آج چشمہ لگا رہے ہیں۔ حضرات محترم یہ کیا ہے؟ وہ الگ بات ہے کہ کسی کی جو ہے بچپن سے ہی نظر کمزور ہو، لیکن جس کی نظر صحیح سلامت ہو اور پھر وہ اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کر کے اس موبائل پہ جو ہے زناکاری کے مناظر دیکھ کے اس موبائل کے ذریعے جو ہے اپنی آنکھوں کو، اپنے دماغ کو، اپنے جسم کو برباد کر کے جو ہے حضرات اپنے اندر جو برائیاں پیدا کر رہے ہیں، اپنی آنکھوں کی بینائی کو جو ہے برباد کر رہے ہیں، تو یہ خود ذمہ دار ہے۔ آج حضرات محترم ہم جب سوچتے ہیں اور پڑھتے ہیں، آج ہم اپنے بزرگوں کے بارے میں جب پڑھتے ہیں کہ ہمارے بزرگ راتوں رات عبادت کرتے تھے اللہ کی اور تھکتے نہیں تھے، میں سوچتا تھا کہ اللہ والے راتوں رات اللہ کی عبادت کرتے تھے، ہمارے اسلاف پوری رات قرآن کی تلاوت کرتے تھے، کیا وہ تھکتے نہیں تھے؟ کیا انہیں نیند نہیں آتی تھی؟ لیکن میں نے جب غور کیا ان لوگوں پر کہ جو آج دنیا میں موبائل چلاتے چلاتے نہیں تھکتے، میں سمجھ گیا ہاں جب یہ دل کسی چیز سے محبت کر بیٹھتا ہے،
تو ساری صعوبتوں کو، ساری پریشانیوں کو جھیلتا ہے، بلکہ پریشانیاں اور جو دشواریاں ہوتی ہیں اس کے لیے وہ بھی آسان ہو جاتی ہیں، کیونکہ دل نے جس چیز سے محبت کی ہے اس محبت کو حاصل کرنے کے لیے، اس محبت کی دیوانگی اور اس محبت کی چاہت میں جو ہے انسان نہ دن کو دیکھتا ہے نہ رات کو دیکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے غوث پاک نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو پڑھا، پوری رات آپ قرآن کی تلاوت کرتے، 15 سال تک متواتر لگاتار آپ نے جو ہے ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کے ایک قرآن مقدس پورا کیا، ایک قرآن شریف روزانہ آپ پڑھتے تھے، اور 15 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ حضرات، تو کل ہمارے بزرگوں نے قرآن سے محبت کی تھی تو وہ راتوں رات عبادت کرتے نہیں تھکتے تھے۔ آج ہم نے اس موبائل سے محبت کی ہے، آج ہم موبائل چلاتے نہیں تھکتے۔ یاد رکھو، موبائل ہمارے لیے بنا ہے، ہم موبائل کے لیے نہیں بنے۔ موبائل بہت اچھی چیز بھی ہے اور بہت بدترین چیز بھی ہے، بہترین بھی ہے بدترین بھی ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس کا استعمال کیسے کر رہے ہیں۔ لیکن آج ہم موبائل کا یوز کم اور مس یوز زیادہ کر رہے ہیں، جبکہ اس موبائل کے ذریعے آپ دیکھیں لاک ڈاؤن میں، جب لاک ڈاؤن لگا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ جب اسکول اور کالجز بند تھے تو ہم موبائل کے ذریعے آن لائن کلاسز جوائن کرتے تھے۔ تو یہ موبائل ہمارے کام میں آتا ہے، اور ہمارا بدیش میں کوئی بھائی ہو، سعودیہ میں ہو، کویت میں ہو، دبئی میں ہو، یو کے میں ہو، کہیں بھی ہو، ویڈیو کال ہم اس سے کر سکتے ہیں، اپنے بھائی کو دیکھ سکتے ہیں، اپنے بیٹے کو دیکھ سکتے ہیں، اپنے دوست کو عزیز سے حضرات محترم ہم رابطے میں رہ سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، موبائل برا نہیں ہے، ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کو برا بنائیں یا اچھا بنائیں۔ موبائل اچھی چیز بھی ہے، بری چیز بھی ہے، اگر صحیح استعمال کرو تو اسی میں قرآن بھی پڑھ لو جیسے علماء پڑھتے ہیں۔ حضرات، کہیں پر ہم بیٹھے ہیں، ہمیں کوئی حدیث پڑھنی ہے تو حدیث پڑھ لو، کوئی مسئلہ ہمارے ذہن میں ہے اور وہ مسئلہ ہمارا کلیئر نہیں ہو رہا ہے، ہم کنفیوژن میں ہیں، بس حضرات محترم کتاب نکالو اور مسئلے کو جو ہے دیکھو اور اپنا جو ہے مسئلہ کلیئر کرو۔ تو یہ موبائل علماء اس کا بہترین استعمال کرتے ہیں، الحمدللہ۔ ایسا استعمال کرو میرے دوستو جیسا علماء استعمال کرتے ہیں، کیونکہ وہ جہاں پر بیٹھتے ہیں کہیں پہ قرآن کی تلاوت اس موبائل میں کر لیتے ہیں، کیونکہ قرآن ہر جگہ لے جا نہیں سکتے، لیکن موبائل میں نکالا قرآن اور حضرات محترم قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ موبائل میں نکالی بخاری شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ حضرات، موبائل میں نکالی مسلم شریف، جو بھی دل چاہے وہ سارا کچھ موبائل کے اندر مل جاتا ہے۔ تو حضرات، موبائل بہت بہترین چیز ہے، آج اس کا اچھا استعمال اگر کیا جائے تو اسی موبائل کے ذریعے لوگ لکھ پتی، لوگ کروڑ پتی، اربوں خربوں پتی ہو رہے ہیں، اور اسی موبائل کو دیکھیں تو یہی موبائل آج ہمارے بچوں کی زندگیوں کو تباہ کر رہا ہے، آج ہمارے بچوں کی زندگیوں کو، نئی نسلوں کی زندگیوں کو برباد کر رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے حضرات محترم؟ یہ اپنے اوپر ہے، ہم چاہیں تو اپنی زندگی بنائیں اس کے ذریعے اور چاہیں تو اپنی زندگی اس کے ہاتھوں تباہ کرا لیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بس اس شعر کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ فرمایا تھا علامہ ڈاکٹر اقبال نے کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے پیارے مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے پیارے مسلمانوں، تمہاری داستاں تک نہ ہوگی داستانوں میں، تمہاری داستاں تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام کو دنیاوی فتنوں سے، دنیاوی مظالم سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔